نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی نجمہ پچھلا ریکیپ کر لیا آپ نے ان کے ساتھ؟ اچھا تو آپ بتائیے کہ کہاں تک انہوں نے پڑھا تھا؟ استاذہ بیوہ اور یتیم کی مدد وہ والا چیپٹر چل رہا تھا. ان لوگوں کی البتہ رپورٹ آئی تھی, وہ آپ پڑھ کے سنائیے. ان کی مدد کے طریقے اس کا ایک یہ خلاصہ ہے سب کی طرف سے کہ ان کی پڑھائی میں مدد کی جائے. عید کے مواقع ہوں یا کوئی بھی موقع ہو تو تحفتاً کپڑے وغیرہ دیے جائیں یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں. بہتر مستقبل کے لیے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں, فیس اور بکس وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں. اگر ان کے والد کوئی بزنس وغیرہ چھوڑ گئے ہیں تو اس میں بیوہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر بچے زیر تعلیم ہیں تو ان کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں. اگر ان کی ماں کوئی کام وغیرہ نہیں جانتی اور ضرورت مند ہے تو کوئی چھوٹا موٹا گھر کے اندر کام دلوایا جا سکتا ہے. مثلا سلائی مشین لے کر انہیں کپڑے وغیرہ سلائی میں مدد دی جا سکتی ہے. کھانے پکانے میں اگر ماہر ہے تو اس طرح کچھ ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ کہیں وہ کچھ بنا کر دے سکیں. کسی اسکول کالج کی شاپ میں یا اسٹال لگوایا جا سکتا ہے. آسان قسطوں پر قرضہ فراہم کر کے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ پیسے جمع کر کر بھی اگر کسی فیملیز کو جانتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ یہ مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے, کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کوئی بچے یتیم ہوئے ہیں یا کوئی خاتون بیوہ ہیں تو شروع میں تو مدد کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور کلاس میں سے اسٹوڈینٹس میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے آس پاس کوئی یتیم رہتا ہو تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے, یا ان بچوں کی اٹھان یا پرورش کیسے ہو رہی ہے, یا آپ نے اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا؟ میری ایک کزن ہے, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. تو پھر ہماری فیملی نے اس طرح سے کیا کہ فیملی کے جو لوگ جن کا اپنا کاروبار ہے یا جو مطلب افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے مل کے ایک کمیٹی بنائی اور پر منتھ وہ ایک مستقل اماؤنٹ نکالتے ہیں جو وہ ان کو دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے ہر بندہ مطلب انڈیویجول لیول پہ کوشش کرتا ہے. ویری گڈ. یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ خاندان کے لوگوں نے مل کے کمیٹی ڈال کے ان کے مستقل آمدنی کا بندوبست کر دیا. الحمدللہ. استاذہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو یتیم بچے اگر فیملی میں ہوتے بھی ہیں تو ان کی سب لوگ مل کے کیئر ضرور کرتے ہیں, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کمپیریزن میں تھوڑا سا نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ان بچوں کی پرسنالٹی میں بہت ایسا اثر ڈالتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر اور انفیریئر بہت زیادہ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا اگر گائیڈ کر دیں کہ ان بچوں کو کس طرح کنسول کیا جائے, یا جو بچے ایسا فیل کرتے ہیں ان کو کس طرح سے کنسول کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوا, اور اگر انسان اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال رکھے کہ کس طرح آپ بچپن میں ہی یعنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے اور کبھی بھی آپ نے زندگی میں اس کمی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. ہمارے ساتھ بعض اوقات کوئی حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس کو یاد کر کے اس کو دہرا کے خود سے خود غمگین ہوتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, اور اس بنا پر پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے تو اس لیے کہ ہم بہت محرومیوں کا شکار رہے اور ہمیں یہ نعمت نہیں ملی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے, فلان جو ہے وہ آگے اس لیے نکل گیا کیونکہ اس کے ماں باپ سر پر تھے. تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لے اور اس میں بھی سوچے کہ اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی بہتری ہے, اور ان نعمتوں کو دیکھے کہ جو ایک نعمت کی کمی کے باوجود ان کو مل رہی ہیں, یعنی اگر ایک نعمت کم ہو گئی ہے تو باقی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں, اور بعض اوقات باقی سب لوگوں کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیئر بڑھ جاتی ہے, اور باپ کئی دفعہ ہوتے ہوئے بھی وہ بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے, ان کی پرورش میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے. لیکن جب ایک باپ سر پہ نہیں ہوتا تو کئی اور لوگ جو ہیں وہ باپ کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں انسان کو ایک نیا ایکسپوجر ملتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کیا جائے اور ان نعمتوں پر نظر رکھی جائے جو انسان کو مل رہی ہیں, اور اجر اور ثواب کو بھی ذہن میں رکھا جائے, تو انشاء اللہ تعالی پھر ایسی فیلنگ نہیں ہوگی.
اور اصل میں تو شیطان انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان زندگی میں کچھ کر نہ سکے، اس کا حوصلہ توڑتا ہے اور اس کو پریشان رکھتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اس کے اندر کانفیڈینس آنے نہیں دیتا. تو اس سے بچنا چاہیے. مثبت سوچ بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. میں ہمیشہ سے یہ سوچتی رہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرفن تھے، تو میں ادھر آنے سے پہلے میرا یہ پلان تھا کہ میں سوچتی تھی کہ آرفنز جو ہیں وہ بچے ہیں، بچے جو ہیں وہ فیوچر ہے، نیکسٹ جنریشن ہے. تو آرفنز کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کی پڑھائی لکھائی اسپیشلی دینی تعلیمات پہ ان کو نہیں فوکس کیا جاتا. تو انشاءاللہ میرا یہی پلان ہے کہ ایک دفعہ میری دینی پڑھائی مکمل ہوگی یا زیادہ تر ہو گئی تو میں نے انشاءاللہ آرفنیجز کھولنی ہے اور ان کو دینی تعلیمات دلوانی ہے اور ان کو ایک اچھا چانس مل سکے دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یتیم کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے بارے میں تیسرا پوائنٹ آج ہم کریں گے کہ والد کی وفات پا جانے کے بعد چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں رہتا اور نہ ہی تعلیم و تربیت اکیلی ماں کے اختیار میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس بات کے پیش نظر کہ یتیم بچہ محرومیوں کا شکار ہو کر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو جائے یا پھر اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تو اسلام نے عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کی مدد، اصلاح اور تربیت کا انتظام کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور آپ سے وہ یتیم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے. یعنی یہ نیکی کے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے اگر کوئی یتیم کی تربیت اور یتیم کی پرورش کا انتظام کرتا ہے. سورۃ الدہر آیت 8 میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اب آپ سب اس آیت پر کس طرح عمل کریں گے کہ ایک کھانا چاہے اپنے کھانے کے علاوہ یا اپنے کھانے کا ہی کچھ حصہ کسی نہ کسی یتیم کو ضرور کھلائیں، اسی طرح کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو اور پھر قیدیوں کو. اب اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی کلاس میں برین سٹارم کیجئے اور پھر اس کا یا تو انڈیویجولی ہر ایک اپنا اپنا کرے یا پھر کلیکٹیولی کچھ پیسے جمع کر کے یا کچھ کھانا جمع کر کے کسی یتیم خانے میں بھیجیں اور اسی طرح جیل میں بھجوائیں، اسی طرح کسی مسکینوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اب آئندہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان راشن کا ابھی سے ہی آپ اہتمام شروع کریں. اس کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کلیکشن کرے اور اس معاملے میں مل کر پیسے جمع کرنے والے بھی بنے اور تقسیم کرنے والوں میں بھی شامل ہوں کہ جہاں آپ کو پتا ہو کہ ایسے لوگ موجود ہیں وہاں آپ خود اپنے قدموں سے چل کر، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور خود محنت کر کے ان لوگوں تک پہنچے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے کئی ایک پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں اور بیماریاں دور ہوں گی. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور نیک وہ ہیں یا نیکی یہ ہے کہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقین ہیں. تو تقویٰ کا تقاضا ہے، نیکی کا تقاضا ہے کہ انسان ان کاموں میں حصہ ڈالے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج تک میں نے کتنے یتیموں کو کھلایا، کتنے مسکینوں کے لیے کسی چیز کا انتظام کیا، اور کتنے ہی قید میں پڑے ہوئے لوگوں کی کسی طرح کوئی مدد یا خدمت کی. اور اگر آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی اس بات کا خیال آیا تو میں کس قسم کی متقی انسان ہوں اور کیسی نیک ہوں.
کیونکہ جب بھی ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں؟ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ فوراً سوچ لیتے ہیں کہ ہاں اچھے بھلے تو ہیں، یہ خود اپنے لیے کچھ کام کریں اور خود محنت کریں، اور ہماری تو ذمہ داری نہیں بنتی. کبھی ہم کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، کبھی ہم کسی اور کا ذمہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سبھی سے مخاطب ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم بچے ہیں اور ہمارے والدین کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، یا ٹیچرز کو کرنا چاہیے، یا آرگنائزیشن کو کرنا چاہیے، تو ہماری شاید ذمہ داری نہیں. کیا ہم اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں لیتے؟ کیا ہم اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے؟ ہم سب اپنے لیے بہت بہتر سوچتے ہیں. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہی جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو اس لیے یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، مسافر کو اور سوال کرنے والے کو بھی، یعنی بعض اوقات ایسا شخص جو ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت ظاہر کر دے، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داریوں میں سے. پھر یتیم کو کھانا کھلانا دشواریوں میں آسانی کا باعث ہے. یعنی اگر انسان پر حالات تنگ ہو جائیں، کوئی مشکل آ جائے، تو اس وقت خاص طور پر اگر پوری نیت اور ارادے کے ساتھ یتیم کو کھانا کھلائے یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرے، تو انشاءاللہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کا یہ ذریعہ بن جائے گا. سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یعنی کون سا کام بڑا مشکل ہے جسے کرنا نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا، یعنی خصوصاً قحط زدہ علاقوں میں کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو. یعنی ایک وہ یتیم ہو سکتا ہے جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو، اور ایک وہ مسکین ہو سکتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور وہ بےچارا ایسے ہی بے سہارا ہوم لیس ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. تو یہ سب کام ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں، ہر طرح کی سوسائٹیز میں ہوتا ہے، اور شاید نان مسلمز کے ہاں ہمارے یہاں سے بھی زیادہ ہوتا ہو. لیکن یہاں پر ایک شرط عائد کی جا رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قبولیت ان اعمال کی اسی وقت ہے جب انسان کے اندر ایمان ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی تلقین کریں، نہیں صرف کھانا ہی نہیں دینا بلکہ مشکلات پر صبر اور ایک دوسرے کو حوصلہ اور تسلی دینا بھی ضروری، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت. یعنی جب آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ میں کسی غریب یتیم یا مسکین کے ساتھ کیا کروں، تو اس وقت آپ اس کو رحم کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہی تلقین کریں. عموماً لوگ کب پوچھتے ہیں؟ جب وہ کوئی ان کو ستاتا ہے یا کسی کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ان کے ساتھ ہمدردی یا مہربانی کر رہے ہیں اسے ختم کر دیں، یعنی اس کا سلسلہ ختم کر دیں. تو پھر وہ بعضوں کا ضمیر پہ بھاری ہوتی ہے یہ بات، تو دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، دوسروں سے ذکر کرتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ذکر نہ بھی کرے تو نوٹس میں آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے یا کسی مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اس کو تلقین کریں کہ صبر سے کام لو، رحم سے کام لو. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے کسی اپنے سرپرست کے زیر نگرانی پلتے ہوئے بعض اوقات تنگ آ جاتے ہیں، اس کی کسی عادت کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے. جیسے آپ میں سے بہت سے بچیاں جو ہے وہ اپنے والدین کے رویوں سے تنگ آئی ہوں گی. تو ایسی صورت میں ان کو بھی اور والدین کو بھی اور ہر ایک کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ زندگی میں اس قسم کی مشکلات آتی ہیں اور سارے وقت گزر جاتے ہیں، اس لیے ہمت اور حوصلے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے. پھر یتیم کی جو پرورش کرے اس کا بھی اجر ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہیں. اور شہادت اور درمیان والی انگلی اشارہ کر کے بتائی، اور درمیان میں بہت کم فاصلہ رکھا، یعنی قیامت کے دن اپنے قرب کا وعدہ کیا جو لوگ یتیموں کا خیال رکھیں. اب اس میں یہ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، انا وکافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی جس طرح ایک گارڈین ہوتا ہے
والدین کی طرح جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں تو اسی طرح یتیم جو ہیں وہ ان کی بھی کفالت ضروری ہوتی ہے. جیسے زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے کفیل تھے, ان کی کفالت کر رہے تھے. وَكَفَّلَهَا زکریا, تو وہ ان کا خیال رکھتے تھے, ان کی ضروریات پوری کرتے تھے, حتیٰ کہ جب وہ ہیکل میں تھی تو بھی ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے. تو اسی طرح جو بھی کوئی یتیم کی کفالت کر رہا ہو, اس کی ضروریات پوری کر رہا ہو, اس کی پڑھائی لکھائی, اگر ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو وہاں تک اس کی خبر گیری اور عام حالات میں بھی اس کا خیال کرنا, تو یہ بہت ہی بڑے اجر کا کام ہے, کیونکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ایک بہت مشکل کام ہے, تو کہا یہ کہ انسان دوسروں کے بچوں کو اسی طرح رکھے جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. شہادت والی اور درمیانی انگلی سے آپ نے اشارہ کیا, بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو, یعنی اس کے اندر تقویٰ ہو. تو تقویٰ ضروری ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کا ذمہ دار بنا, بعض اوقات اپنی ہی بہنیں یتیم ہو جاتی ہیں, اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا, یعنی جو ذمہ دار تھا, کفیل تھا, تو میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. یعنی اس میں بھی تیسری روایت میں بھی 7 کا ذکر ہے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا.